دے شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اور پیارے ناموں کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہا، اور اب تک ہم اپنے پاک پروردگار کے، اپنے رب عز و جل کے 98 نام سن چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کا جو نام 99 ہے وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور وہ نام الصبور ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے قبل کچھ بنیادی باتیں میں دوبارہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک کے جو نام ہیں اس کے حوالے سے صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم۔ جس نے اس کو یاد کر لیا، جس نے اس کو شمار کر لیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ فمن احصاها دخل الجنہ، جو اس کو شمار کر لے، یعنی جو اس کو یاد کر لے، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا اللہ جل شانہ کے فقط یہ 99 نام ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے نام اتنے ہیں کہ جن کو احاطے کے اندر، جن کو کاؤنٹنگ کے اندر نہیں لایا جا سکتا، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس قدر اللہ پاک کے نام ہیں۔ اور یہ 99 نام جو یاد کر لے گا، اللہ پاک کے 99 نام جو یاد کر لے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ ایک فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کے بہت سارے ناموں میں سے اگر یہ 99 نام بندہ یاد کر لے تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ پاک کے نام یہیں تک ہوں، بلکہ اللہ جل شانہ کے نام اتنے ہیں کہ جو کاؤنٹ کے اندر نہیں آ سکتے، ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ کے جو مبارک نام ہیں، بہت سے تو وہ ہیں کہ جو احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، جن میں سے 99 نام ایک حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ 99 نام مشہور ہوئے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کے اور نام بھی موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر احادیث طیبہ میں اللہ جل شانہ کے اور نام موجود ہیں۔ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے اندر اللہ پاک کے اور نام موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف صفات کے اعتبار سے اللہ پاک کے بہت سارے نام یہ علماء کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی جو صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں، یعنی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے نام بھی اس کی صفات، اس کی خوبیوں کے اعتبار سے بہت سارے موجود ہیں۔ تو اللہ پاک کے بہت سارے ناموں میں سے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 بات یہ کہ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کے فقط 99 نام نہیں، یہ 99 نام فقط یاد کرنے کے لیے اور جنت میں داخلے کی بشارت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ فمن احصاها دخل الجنہ، کہ جس نے ان کو شمار کر لیا، تو اس کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس کو یاد کر لیا۔ احصا اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، تو یہاں کاؤنٹ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کو یاد کر لے۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقط یاد کر لینا، یعنی اللہ کے نام سے ہم نے شروع کیا اور آج الصبور کے نام تک ہم پہنچے، تو جس نے صرف ان ناموں کو یاد کر لیا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، چاہے وہ ان ناموں کے معنی کو جانے یا نہ جانے۔ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ الرحمن کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ شکور کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ پاک کے نام حلیم کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ پاک کے نام عظیم کا معنی کیا بنتا ہے، سمیع کا معنی کیا بنتا ہے، بصیر کا معنی کیا بنتا ہے، یہ اسے معلوم نہیں۔ فقط اس نے اگر ان ناموں کو یاد کر لیا تو بھی اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یعنی فقط یاد کرنے پر ہی یہ جنت کی بشارت اسے حاصل ہو جائے گی۔ جبکہ بعض علماء نے فرمایا کہ کمال یہ ہے
کہ بندہ ان ناموں کو بھی یاد کرے اور ان ناموں کے معانی کو بھی پیش نظر رکھے. اسے معلوم ہو کہ جو اللہ پاک کے وہ 99 نام یاد کر رہا ہے ان ناموں کے معنی کیا ہے. الرحمن الرحیم یہ یاد کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ہے، اور رحیم وہ ذات ہے کہ جو بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والی ہے. یہ معنی اس کے پیش نظر ہونے چاہیے. اگر یہ چیز اس کے پیش نظر ہوتی ہے، ان چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے کہ اس صورت میں اور زیادہ اس کے لیے اچھائی ہے، اور زیادہ اس کے لیے خوبی ہے، اور زیادہ اس کے لیے انعامات ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے آگے چل کر اور ایک قدم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو جو نام وہ یاد کرتا جائے، ان کے معانی کو وہ سمجھتا جائے، تو اب جو ان کا مقتضا ہے، یعنی ان ناموں کا تقاضا کیا ہے کہ جو ہم اللہ پاک کا نام سن رہے ہیں اس میں ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس نام کے اوپر عمل کرنا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اللہ پاک کے نام الرحمن الرحیم کو سنا، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. تو اب اس نام کا جو ہمارے لیے تقاضا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی مخلوق کے اوپر رحمت کریں، مخلوق کے اوپر شفقت و مہربانی کریں. یہ ان ناموں کا تقاضا ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک کا نام ہے غفور، اللہ پاک کا نام ہے غفار، جس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا. اب بندے کے اندر اس نام کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ بندے سے کیا تقاضا ہے اس نام کا؟ وہ یہ ہے کہ بندہ بھی لوگوں سے درگزر کرے، بندہ بھی لوگوں کو معاف کرے. جب کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے، خطا کرے، تو بندہ اس کو معاف کر دے. یہ اس نام کا تقاضا ہے. اللہ پاک کا نام ہے ستار، اللہ پاک عیبوں کو چھپانے والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے. اب اس میں ہم سے جو اس نام کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی خطا کے اوپر، کسی کی غلطی کے اوپر مطلع ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں خطا کے اندر مبتلا ہوا ہے، اس سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، تو اب اللہ پاک کے اس نام کا ہم سے جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی پردہ پوشی کریں، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہ کریں بلکہ اس کے عیب کو چھپائیں. تو جو اس طرح کے اس کے مقتضا پر عمل کرتا ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے مزید اس پر خوبی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جتنا زیادہ بندہ ان ناموں کے حوالے سے اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ان ناموں کو یاد کرنے کی ایک فضیلت تو حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہو گئی کہ اللہ پاک اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا. اس کے علاوہ بھی علماء نے اللہ پاک کے مبارک ناموں کو یاد کرنے اور ان کے معانی کو سمجھنے کے بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں کہ بندہ جب اللہ پاک کے ناموں کی معرفت حاصل کرتا ہے، پہچان حاصل کرتا ہے، اسے ان کے معانی معلوم ہوتے ہیں، تو اس بندے کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے رب کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب عز و جل یہ کریم ہے، جو مجھے عطا کرتا ہے تو اس عطا کرنے میں کسی طرح کی اس کی غرض نہیں ہوتی، وہ کسی وجہ سے مجھ پر کرم نہیں کرتا، وہ کسی وجہ سے مجھے عطا نہیں فرماتا، وہ وجہ سے پاک ہے، وہ غرض سے پاک ہے، وہ مطلقاً وہ اپنی رحمت سے مجھے عطا فرماتا ہے. تو کریم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جو بندے کو وہ عطا کرتی ہے، مخلوق کو وہ عطا کرتی ہے جو مخلوق کے لائق ہے، اس میں نہ اس کا بدلہ مقصود ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر غرض ہوتی ہے، بلکہ بلا غرض بلا عوض جو ذات عطا کرنے والی ہوتی ہے اس کو کریم کہا جاتا ہے. یہ ہمارے اندر اللہ پاک کی اور معرفت کو پیدا کرتا ہے، پہچان کو پیدا کرتا ہے. ہم نے غفار نام سنا، غفور نام سنا، ستار نام سنا، رحیم نام سنا، رؤوف نام سنا، تو یہ سارے کے سارے ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کی مزید پہچان کو پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے، ہماری خطاؤں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے نام کے یاد کرنے اور اس کے معانی کو سمجھنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو یہ ایک فائدہ علماء نے یہ ذکر کیا. دوسرا یہ کہ اللہ پاک کے بہت سارے نام وہ ہیں کہ جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. یہ پورے جو ہم نے نام بیان کیے ان میں اکثر آپ کو وہ نام نظر آئے ہوں گے کہ جن میں اللہ پاک کی رحمت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی پہلا یہ نام جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے الرحمن،
اس میں اللہ پاک کی رحمت کا ذکر ہے کہ رحمان کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے، جو اہل ایمان پر بھی رحم فرمانے والا ہے، جو بغیر ایمان کے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے اوپر بھی رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایسی ذات کو الرحمن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الرحیم ہے، اسی طرح غفور ہے، اسی طرح غفار ہے، اسی طرح ستار ہے، اسی طرح رؤوف ہے، اسی طرح حلیم ہے، ودود ہے۔ یہ سارے کے سارے نام وہ ہیں کہ جس کے اندر رحمت پائی جاتی ہے۔ تو بندہ جب اللہ پاک کے ان ناموں کو سنتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب عز و جل کی محبت بڑھتی ہے، اور وہ اللہ پاک سے مزید محبت کرنے لگتا ہے کہ میرا رب اتنی مہربانی فرمانے والا ہے مجھ پر، اتنا مجھ پر رحم فرمانے والا ہے، اتنی مجھ پر رحمت فرمانے والا ہے۔ تو بندہ جب ان رحمتوں کو سنتا ہے، ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اب رب عز و جل کی جو محبت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر بڑھتی ہے۔ یہ ایک فائدہ اور علماء نے اس بات کا بیان کیا کہ جب بندہ اللہ پاک کے نام یاد کرتا ہے اور ان کے معنی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ اللہ پاک کے نام کے معانی کو، یعنی ان کے معنی کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، تو اب وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو اسی بنیاد پر کہ بندہ جب اللہ پاک کے ان رحمتوں والے ناموں کو پیش نظر رکھے گا تو اسے حیا محسوس ہوگی کہ میرا رب تو مجھ پر اتنا رحم فرمائے، میرا رب تو مجھ پر اتنا کرم فرمائے، اور میں ہوں کہ اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہوں۔ تو اس بنیاد پر بندہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ انفطار میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے کے اندر ڈالا۔ علماء نے اس آیت کے دو پہلو بیان کیے ہیں کہ یہ آیت ترغیب کے لیے بھی ہے، یعنی راغب کرنے کے لیے بھی ہے، مائل کرنے کے لیے بھی ہے، اور یہ آیت ترہیب کے لیے بھی ہے، ڈرانے کے لیے بھی ہے۔ مطلب یہ ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ رب کہ جو تجھ پر کرم کرنے والا ہے، جو تجھے عطا فرمانے والا ہے، جو تجھے معاف کرنے والا ہے، جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، جو تجھے رزق دینے والا ہے، تو اسی رب سے دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی رب کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو تجھے کس چیز نے اس پاک پروردگار کی نافرمانی کے اندر مبتلا کیا؟ یہ بندے کو راغب کرنے والی بات ہے۔ جبکہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈالا؟ یعنی وہ رب کریم جو عطا فرمانے والا ہے، اور تو ایسا نادان ہے، تو ایسا بے وفا ہے، تو ایسا ظالم ہے کہ اس رب کریم کی نعمتوں کے باوجود اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ ڈرانے والا انداز ہے، ترغیب کا ہے۔ تو بندہ جب اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو پیش نظر رکھتا ہے تو رحمت والے نام بھی اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرے۔ جیسے وہ نام کہ جس کے اندر اللہ پاک کی پکڑ کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ پاک بندے کی پکڑ فرمائے گا، وہ چھوٹی سی بات کے اوپر چاہے گا تو پکڑ فرما لے گا، چھوٹی سی بات پر چاہے گا تو اس کا سخت حساب لے گا۔ جب ان ناموں کو بندہ پیش نظر رکھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اللہ پاک عذاب دینے والا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی جتنا اللہ پاک کی صفات کے بارے میں، اللہ پاک کے ناموں کے بارے میں، ان کے معنی کے بارے میں بندے کو علم حاصل ہوتا جائے گا، اتنا ہی اللہ پاک کا خوف اس کے دل کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ بہت محبوب چیز ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا ہو۔ اسی طرح بعض علماء نے اللہ پاک کے پیارے ناموں کا یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اس سے بندہ اللہ پاک پر کامل توکل کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب عز و جل وہ ہے کہ جو حی ہے، جسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، تو اب بندہ اس تصور کے بعد کہ میرا رب عز و جل قادر بھی ہے، میرا رب عز و جل یہ عطا فرمانے والا بھی ہے، اور میرا رب ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اب مجھے جو بھروسہ کرنا چاہیے وہ اللہ پاک کی ذات پر کرنا چاہیے۔ مخلوق پر میں بھروسہ کروں گا تو مخلوق تو وہ ہے کہ جو فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
کہ اس ذات پر توکل کرو کہ جو زندہ رہنے والی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک کے نام کے معانی کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے بندے کا اللہ پاک پر بھروسہ بھی، توکل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے فائدے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے، جن میں بہت سارے فوائد ہم سلسلے کے دوران یہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج آخری نام تک پہنچا، یعنی 99 ناموں میں سے آخری نام تک پہنچا، اور وہ نام اللہ پاک کا الصبور ہے۔ صبور نام یہ صبر سے نکلا ہے، اور حدیث مبارکہ جو 99 ناموں والی ہے، جس میں اللہ پاک کے 99 نام بیان ہوئے ہیں، اس میں یہ نام سب سے آخر کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ صبر، اس سے صبور نکلا ہے۔ جب صبر کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر جو تکالیف آ رہی ہیں، جو گھبراہٹ اس پہ طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ کسی چیز سے رکتا ہے، تو رکنے کے معنی کے اندر یہ صبر آتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے جب صبور کا لفظ آئے گا جو صبر سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو فوری طور پر سزا دینے والا نہیں، بلکہ ان کی سزا سے رکنے والا اور اس سزا کو مؤخر کرنے والا ہے، یعنی دیر سے ان کو سزا دیتا ہے، فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں فرماتا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الصبور کا معنی بیان کرتے ہیں کہ هو الذی لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر ذلك الى اجل مسمى ويمهلهم لوقت معلوم، یعنی صبور وہ ذات ہے کہ جو اپنے گنہگار بندوں سے فوری طور پر انتقام والا معاملہ نہیں کرتی، بلکہ ان کو ایک مدت تک مہلت دیتی ہے، ان کو مؤخر کرتی ہے ایک وقت معلوم تک، کہ بندے توبہ کر لیں، بندے اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں، فوری طور پر اللہ پاک ان کی پکڑ نہیں فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک بندوں کی فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتا۔ ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غفور، معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اگر اللہ پاک لوگوں کی اس چیز پر پکڑ فرمائے کہ جو وہ کرتے ہیں، تو جلدی اللہ پاک ان کو عذاب دے، لیکن اللہ پاک فوری طور پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ ان کو ایک مدت تک کے لیے اللہ پاک مہلت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں، اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا، ان کی پکڑ فرماتا، تو زمین کے اوپر اللہ پاک کسی چوپائے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ پاک ان کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ شان ہے کہ وہ فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ ان کو موقع دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس اعتبار سے، مہلت دینے کے اعتبار سے، فوری طور پر سزا نہ دینے کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کو الصبور کہا جاتا ہے۔ الصبور یہ الحلیم کے معنی میں، حلیم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو درگزر فرمانے والا ہے، لیکن حلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو معاف فرما دیتا ہے، پکڑ نہیں فرماتا۔ الصبور کا جب ہم نام سامنے رکھیں گے، اس کے معنی کو پیش نظر رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی سزا دینے والا نہیں، بعد میں جب چاہے اللہ پاک اس کے اوپر پکڑ فرما دے۔ یعنی اگر اللہ پاک کی یہ صفت سامنے ہو، اللہ پاک فیصلہ فرمانا چاہے اپنے صبور ہونے کے اعتبار سے، تو ابھی معاف فرما دے، لیکن بعد میں پکڑ فرما دے۔ ہاں وہ حلیم ہے، اگر وہ چاہے تو ابھی بھی پکڑ نہ فرمائے، بعد میں بھی پکڑ نہ فرمائے۔ تو الصبور یہ صبر سے نکلا ہے، اور اللہ پاک لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا، اس اعتبار سے اسے الصبور کہا جاتا ہے۔ بنیادی اعتبار سے صبر چونکہ رکنے کو بولتے ہیں، اور ہمارے یہاں صبر عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس وقت بندہ اگر اس پر واویلا نہیں کرتا، اس پر کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں کرتا، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ یقیناً صبر ہے، صبر کی ایک صورت ہے، لیکن صبر فقط اسی کو نہیں کہتے، صبر کی اس سے بڑھ کر صورتیں ہوتی ہیں۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادتوں پر جو مشقت ہوتی ہے، عبادت کر رہا ہے، اس میں جو تکلیف آتی ہے، اس کو جو دقت ہوتی ہے، اس کا دل اس میں نہیں لگتا، اس
پر جو صبر کرتا ہے یہ اس صبر سے اولا ہے، اس صبر سے بڑھ کر ہے جو تکلیفوں پر بندہ کرتا ہے، آزمائشوں پر بندہ کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر صبر یہ ہے کہ بندہ عبادت میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرے، دل اس کا نہیں لگ رہا، اپنے دل کو اس پر لگائے، تو یہ زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو مرتبہ ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، یعنی نفس جو ہے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، خواہش یہ ہے کہ بندہ گناہ کے اندر پڑ جائے، اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر پڑ جائے، لیکن بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ مجھے اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ جو صبر کی کوالٹی ہے، یہ جو صبر کا مرتبہ ہے، یہ تمام مقامات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اس مبارک نام کے صدقے میں ہمیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ہی محفوظ فرمائے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو ابتدا میں صبر کرنا یہی صبر کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جل وعلا اب تک جو ہم نے نام سنے ہیں اس میں جو جو ہم سے عمل کے تقاضے ہیں اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان نام کی برکات اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اور اب تک جو 99 نام بیان کرتے ہوئے ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان ناموں کو اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ کم از کم نام ہی ہمیں یاد ہو جائیں۔ معانی کا یاد ہونا، ان کے مطلب کا یاد ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اور ہماری نسلوں کو کم از کم اللہ پاک کی یہ مبارک نام زبانی یاد ہونے چاہیے، ہماری زبان پر اللہ پاک کی یہ مبارک نام جاری رہنے چاہیے۔ دعا مانگیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے اعتبار سے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسی نام سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ رحمت مانگ رہے ہیں کہ اے رب رحمان کہ تو ہم پر رحمت فرما۔ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو اے رب غفار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پردہ پوشی چاہتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے رب ستار کہ جو گناہوں کو چھپانے والا رب ہے، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں رزق طلب کر رہے ہیں تو کہیں کہ اے رب رزاق ہمیں رزق عطا فرما۔ تو جیسا نام اس کے اعتبار سے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چیز بھی حاصل ہوگی اور دعا کی طرف بندے کی توجہ بھی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے ان مبارک ناموں کا صدقہ نصیب فرمائے، ہمیشہ ان ناموں کو یاد رکھنے اور ان کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من دے شمع تیری